زندگی میں اتنی میتیں آئی ہیں اور ہر طرح کی میتیں دفن کری ہیں، ایک سے ایک زیادہ دردناک کیس آئے ہیں، لیکن جو یہ کل واقعہ ہوا ہے یہ اس طرح کا کبھی کوئی کیس نہیں آیا، اور یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ کسی نے نہ تو نماز جنازہ پڑھائی اور نہ ہی اس کو جگہ دی، تاکہ اس طرح سے بچیوں کو تھوڑی ہدایت تو ملے۔ کلو میاں کی تقیم میں ہے، یہ قریب 150 سال پرانا قبرستان ہوگا، دیکھ رہے ہیں کافی بڑا قبرستان ہے، یہاں چاروں طرف میرے قبریں ہیں۔ ہم جو اس وقت یہاں پر آئے ہیں ایک اہم جانکاری دینے کے لیے، کل ایک چونکانے والا معاملہ ہوا ہے بریلی میں۔ بریلی کیا، اگر ہم پورے مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمانوں میں شاید ہی یہ جو میرے پیچھے آپ قبر دیکھ رہے ہیں یہ پہلی قبر ہوگی جس کا نماز جنازہ نہیں ہوا ہے۔ اسے نماز جنازہ کے بغیر دفن کیا گیا ہے۔ ایک لڑکی تھی جس نے اپنی مرضی سے ایک دوسرے سمپردائے کے لڑکے کے ساتھ شادی کی، اس کے بعد اس کی اچانک موت ہو جاتی ہے۔ موت ہونے کے بعد اس کے گھر والے اس کی باڈی کو اپنے گھر لے آتے ہیں، یعنی اس کی باڈی مائکے میں آ جاتی ہے۔ اس معاملے کو لے کر محلے کے لوگوں نے اعتراض جتایا، کیونکہ یہ دوسرے سمپردائے کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی، یہ لڑکی مسلم تھی، لیکن چونکہ دوسرے سمپردائے کے ساتھ چلی گئی تھی، اس وجہ سے محلے والوں کے اعتراض کے بعد یہ معاملہ طول پکڑتا گیا، اور جو وہاں پاس میں مسجد ہے لڑکی گھر کے برابر میں، جو وہاں کے امام ہیں، نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، اور جو پلنگ مسجد سے جنازہ لے جانے کے لیے لے کر آیا گیا تھا اس کو بھی واپس بلوا لیا گیا تھا۔ تب یہ معاملہ درگاہ اعلیٰ حضرت پر پہنچا۔ مرکزی دارالافتاء سے اس مسئلے پر رائے لی گئی، یہ پتہ کیا گیا کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ شریعت کا حکم سامنے آنے کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ کوئی بھی امام نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا، کیونکہ لڑکی مرتد ہو چکی تھی۔ یہ حکم ہے کہ ایسے لوگوں کا نماز جنازہ کوئی امام نہیں پڑھائیں گے۔ گھر والوں نے اس پر وچار ومرش کیا اور خوص کیا، اس کے بعد یہ طے ہوا کہ لڑکی کو ایسے ہی لانے کے بعد دفن کر دیا جائے گا۔ یہاں قبر خودی ہے، میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پولیس آئی تھی، پولیس کی موجودگی میں لڑکی کو قبر میں دفنا دیا گیا ہے۔ جنہوں نے قبر کھودی تھی وہ اس وقت یہاں پر موجود تھے، ہم نے ان سے بات کی ہے لیکن وہ کیمرے کے سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ وہ بہت لمبے وقت سے قبر کھودنے کا کام یہاں کر رہے ہیں۔ یہ پہلا ایسا جنازہ ہے جو بغیر نماز جنازہ کے دفن کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کی جو وجہ ہے اسے لے کر ہم نے کل بھی یہ خبر چلائی تھی، تب بھی سوشل میڈیا پر اسے لے کر تمام سوال کھڑے کیے جا رہے تھے۔ بہت سے لوگ ہم سے بھی فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ آخر کیا ایسی وجہ رہی۔ جب انہوں نے اس پورے معاملے کو سمجھا ہے اور دیکھا ہے تو اس کے بعد بھی ابھی تک اس پر چرچا چل رہی ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں اور اس پر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ خیر یہ معاملہ بہت بڑا ہے مسلمانوں کے اعتبار سے، تو جس طرح سے مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو غسل دیا جاتا ہے، غسل کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، اور نماز جنازہ کے بعد قبرستان میں جنازے کو لے کر آتے ہیں، وہاں قبر کھودی جاتی ہے اور قبر کھودنے کے بعد جنازے کو اس میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ پہلا معاملہ تھا، ہمارے لیے بھی بے چینی کا سبب تھا، ہم سے بھی لوگ جاننا چاہتے تھے کہ ایسا انتقال ہوا ہے جس کو لے کر کافی ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، لوگ اس کے جنازے میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ تب ہم نے یہ وجہ تو صاف کر دی تھی کہ لڑکی اس طرح سے ایک دوسرے سمپردائے کے لڑکے کے ساتھ شادی کر چکی تھی، اس کی اچانک موت ہوتی ہے اور موت کے بعد اس کو گھر والے یعنی اس کے مائکے میں اس کے جنازے کو لے آیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو دفنایا جائے گا۔ لیکن جب وواد کھڑا ہوا اور اس پر تمام سوال آئے تو اس کے بعد یہ معاملہ قانون شرع جاننے کے لیے مرکزی دارالافتاء درگاہ اعلیٰ حضرت گیا تھا۔ ہم نے وہاں جو مفتیان کرام ہیں ان سے بھی بات کی تو ان کا بھی اتنا ہی کہنا ہے اس معاملے میں کہ ہم نے جو گھر والے آئے تھے ان کو حکم شرع سے واقف کرا دیا ہے، اب باقی یہ ان کا کام ہے کہ اس پر کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چشمدید بھی ہیں جنہوں نے کل اس جنازے کو آتے ہوئے دیکھا ہے پولیس کی موجودگی میں، اور پھر اس لڑکی کو اس قبر میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ کل کس طرح سے یہاں پہ جنازہ آیا ہے اور انہوں نے کیا دیکھا تھا۔ میرا نام فرمان خان ہے۔ فرمان بھائی، یہاں آپ کا گودام ہے کیا؟ جی میرا یہاں سامنے ہی قبرستان کے تمباکو کا گودام ہے، اور وہاں ہی میں بیٹھا ہوا تھا جس ٹائم یہ قریب 5 بجے کے ٹائم لمسم ہی جنازہ آیا، 4 سے 5 بجے کے ٹائم، تو اس میں ایک تو پبلک کی سنکھیا بہت کم تھی، پھر پتہ چلا کہ یہ ایسے کم سے کم 10 سے 12 لوگ اس کو جی گھر گھر کے لوگ، تو اس کے علاوہ دوست سنگ میں پولیس تھی۔ ایسا پہلا جنازہ تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ اکثر دیکھتے ہوں گے جنازے، لیکن اس میں بھیڑ بہت کم تھی۔ جی اسی ابھی تو ماتھا ٹھنکا کہ اتنی پبلک کم کیوں ہے، پولیس کی میں تو پتہ چلا کہ اس نے کسی دوسری سمپردائے کے لڑکے سے شادی کری، اس چکر میں کوئی محلے والا ان کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ ہوئی ہے۔ بہت کم لوگوں کی سنکھیا میں آ کے جنازہ یہاں دفن ہوا۔ آپ کی کتنی عمر؟ میری عمر قریب 38 آج تک میں نے تو نہیں سنا، کیونکہ مجھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی 15 سال ہو گئی لگ بھگ اس ایریے میں آئے ہوئے، کرونا تک کے جنازوں میں نماز جنازہ ہونے کے بعد دفن ہوئے۔ یہ پہلا ایسا جنازہ ہے جو بنا نماز جنازہ کے دفن ہوا ہے۔ تو پولیس آئی تھی تو پولیس میں کون کون زیادہ فورس تھی؟ نہیں، 2 داروغہ تھے، ایک لیڈیز سپاہی تھے۔ ان سے کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ تھانے میں کچھ لوگ پہنچے بھی اس کا وروଧ کر رہے تھے دفن کرنے کا، یہ وہ کہ دوسرے سمپردائے کا معاملہ، اس چکر میں ہمیں انسپکٹر صاحب نے بھیجا ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ جنازہ دفن کرائیں اور وہاں کے آس پاس کے لوگ وروଧ نہیں کرتے۔ ہم اس وقت ریزال صدیقی صاحب کے ساتھ ہیں جنہوں نے اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کو غسل دیا ہوگا اور تدفین میں شامل رہے ہیں۔ جو لاوارث جنازے ہوتے ہیں ان کی تدفین بھی آپ ہی کرتے ہیں، اور ایک بڑا نام ہے اس بیلٹ کا کہ جنہوں نے اب تک بہت سے جو سپرد خاک ہیں ان میں حصہ لیا ہے
اور لوگوں کو انتقال کے بعد گھروں سے قبرستان تک پہنچایا ہے. ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ سنا ہے کہ بغیر نماز جنازہ کسی کو قبر میں دفنایا گیا ہو. میری زندگی میں اتنی میتیں آئی ہیں اور ہر طرح کی میتیں دفن کری ہیں, ایک سے ایک زیادہ دردناک کیس آئے ہیں, لیکن جو یہ کل واقعہ ہوا ہے کہ اس طرح کا کبھی کوئی کیس نہیں آیا. اور یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ کسی نے نہ تو نماز جنازہ پڑھائی اور نہ ہی اس کو جگہ دی, تاکہ اس طرح سے بچیوں کو تھوڑی ہدایت تو ملے کہ ہم نے جو غلط کرا اس کا انجام غلط ہے, دنیا بھی غلط ہے اور آخرت بھی غلط ہے. آپ کو کل اطلاع کیسے ملی؟ لوگوں نے مجھے مشورہ کرا تھا کوئی جگہ ہے دفن کرنا ہے, تو میں نے بھی منع کر دیا, نہیں صاحب کوئی ایسی جگہ, ایسے لوگوں کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. اچھا, آپ سے بھی کہا گیا؟ جی, دفن کے لیے کوئی جگہ بتا دیجیے کہ کہاں دفن ہے. صاحب اس طرح کے کیس کے لیے کوئی نہیں لے گا, اور نہ ہی ہم آپ کو بتا سکتے ہی کہاں ہوگا یا کہاں نہیں. کتنے وقت سے آپ لگے ہوں گے اس میں؟ یہ صاحب مجھے قریب 30-35 سال ہو گئے لاوارث میتوں کو دفینے میں, اور نارمل میتوں کو بھی غسل وغیرہ کے اس میں جانانا رہتا ہی ہے, اور اللہ خاموشی سے کام کرا رہا ہے اور کام چل رہا ہے. لیکن اس طرح کا کیس یہ لائف میں کل پہلا سننے کو ملا. واقعی بھی حیران کرنے والا, بالکل بہت حیران کرنے والا واقعہ ہے. اور بچیوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ جو بچیاں ہماری بھٹک رہی ہیں اور والدین کی کوئی ان کو وہ نہیں ہے کہ بھائی ہمارے ماں باپ کی عزت کا کیا اثر پڑے گا اس چیز سے کرنے سے. تو بہت ہی اچھا ہوا کل اس واقعے سے کہ اور نصیحت ملے گی, اور بہت لوگ اس چیز سے بچیں گی بچیاں کہ جب دنیا بھی صحیح نہیں ہے اور آخرت بھی صحیح نہیں ہے. اچھا, بچیوں کو سمجھنا چاہیے, بالکل سمجھنا چاہیے صاحب, اور نہ تو دنیا ہی اچھی بنی نہ آخرت اچھی بنی. دیکھیے, حکم شرع یہی ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑا, اور مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرتے ہوئے دوسرے مذہب کے ریتی رواج کے مطابق اس نے شادی کی. تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جو مذہب کو چھوڑ دیتا ہے تو مذہب کے ماننے والے کا پھر اس سے کوئی واسطہ نہیں رہتا. حکم شرع یہی ہے کہ ہم نہ تو مذہب کے مطابق اس کو تجہیز و تدفین کر سکتے ہیں, نہ مذہب کے مطابق اس کی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. جیسے مسلمانوں کے لیے یہ انتقال کے بعد ایک حکم ہے کہ ان کو اس طرح سے غسل ہوگا, نماز جنازہ ہوگی, پھر دفن کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی یہ اسلام سے ہٹ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں نہیں, اس کے لیے یہ چیزیں لاگو ہے ہی نہیں. جو مسلمان ہے, جو ایمان والا ہے, اس کے لیے نماز جنازہ بھی ہے, اس کے لیے کفن بھی ہے, اس کے لیے دفن بھی ہے, اس کے لیے ہمارے 4 کندھے بھی ہیں. جو ہمارا مذہب حکم دیتا ہے اس مذہب کے مطابق بڑی عزت کے ساتھ ایمان والوں کو ہم قبرستان پہنچا کر انہیں دفن کیا کرتے ہیں. ان کے لیے بھی حکم ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس طرح کا اگر انہیں پتہ لگتا ہے تو وہاں جانے سے گریز کریں. ہاں بالکل بالکل, کیونکہ ایمان کے ساتھ خاص ہے یہ. اب جہاں ایمان نہیں ہے تو نہ تو اس کی ہم جنازہ پڑھ سکتے ہیں, نہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں, نہ اس کے کفن دفن میں شامل ہو سکتے ہیں. دیکھیے, وہ مسئلہ تھا کہ جو ہم پر بھی آیا تھا اور تمام شہر میں گشت کر رہا تھا کہ آخر ایک لڑکی کو بغیر نماز جنازہ کے کیوں دفن کیا گیا. ہم نے ابھی شہر امام مفتی خورشید عالم صاحب سے بات کی ہے, انہوں نے شریعت کا حکم صاف کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم تھا اسی حکم کا پالن کیا گیا ہوگا, اسی وجہ سے نماز جنازہ نہیں. آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر, لائک اور کمنٹ کریں.